اللهم صل على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین وزرات. پچھلی کچھ اتوار سے سوالات زیادہ جمع ہو گئے ہیں. آج گفتگو ہم سوالات ہی کے جوابات سے شروع کریں گے. یہ کسی صاحب کا سوال ہے کہ کیا صاحب طریقت کشف و الہام کے دعوے دار نبوت کے دعوے دار ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. یہاں گفتگو کے دوران کئی بار اتفاق ہوا کہ اولیاء کرام کے اقوال دہرائے جاتے رہے. اولیاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ شخص جو ایک بھی سنت کو ترک کر دے وہ روحانیت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. تو جہاں سنت کی پابندی کا یہ عالم ہو تو مسلمان ہونے کی ابتدا ہی یہاں سے ہے. اللہ ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قرآن پاک الہامی کتاب ہے، اور اسی طرح ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو چکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں. ان کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. تو جب مسلمان ہونے کی یہ شرط ہے تو وہ لوگ جو شریعت کی پابندی اور تقوی میں اس حد تک چلے گئے کہ رب ان سے راضی ہو گیا اور انہیں اپنا دوست بنا لیا رب نے، وہ کس طرح سے یہ جسارت کر سکتے ہیں جبکہ ان کو اچھی طرح علم ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا دائرہ ایمان سے نہ صرف خارج ہو جاتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ظلمتوں کی اندھیروں میں ڈبو دیتا. اولیاء کرام کبھی بھی نبوت کے دعویدار نہیں رہے اور نہ وہ ایسا سوچنے کی جرات کریں گے کبھی. یہ کسی صاحب نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو باوقار دیکھنا چاہتا ہے، اور بعض جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاؤں کا میٹ بن کے رہنا چاہیے. ہم جیسے کمزور دنیا دار لوگ ان دونوں کے درمیان جو فائن ڈفرنس ہے سمجھ نہیں پاتے. عام روزمرہ زندگی کے لین دین میں ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں خود بخود، بلکہ یوں کہیے کہ کوئی الجھن شاید ہمارے ذہن میں جنم ہی نہ لے، ایسے کنفیوژنس پیدا ہی نہ ہو اگر ہم الفاظ پر نظر رکھنے کی بجائے جملے کی روح کی تہہ تک چلے جائیں. ہم الفاظ پر جاتے ہیں، کبھی روح پر نہیں جاتے. اسی طرح احکامات کے الفاظ کو دیکھتے ہیں، اس کی روح کو نہیں دیکھتے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو فٹ میٹ بن جانا چاہیے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ زمین پہ لیٹ جائیے کسی کمرے کے دروازے کے آگے اور لوگ اپنے جوتے آپ پر رگڑ کر صاف کرتے ہوئے اندر داخل ہوں. یہ جب ہم کلاس 3 یا 4 میں پڑھتے تھے تو ایک قصہ اس وقت ہم نے سنا تھا کہ کسی سردار جی کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ زمین پر مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ سردار جی کیا ہوا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ چپ کر جاؤ، میں آج ابھی سن کے آیا ہوں کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. تو میں اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ الفاظ سن کے کوئی صاحب کسی کمرے کے دروازے کے باہر لیٹے ہوئے نظر آئے کہ میں سن کے آیا کہ فٹ میٹ بن جائیے. فٹ میٹ بننے سے مراد یہ ہے کہ عاجزی کہ اس مقام پر چلا جائے، اپنی جھوٹی انا کو ختم کر دے، اور وہ جو ہم نے اپنے اندر بت پالے ہیں، جھوٹی عزت کا بت ہے، علم کا بت ہے،
تقوی کا بت ہے، پرہیزگاری کا بت ہے، اور تو اور جہالت کا بت ہے کہ ہم جہالت پر بھی فخر کرتے ہیں ہم میں سے۔ یہ جو ہم نے اپنے اندر عاجزی کا بت پالا ہے، ان بتوں کو ہم اندر پال کر ان کی جو پوجا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم علم سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عاجزی، جو سچی عاجزی ہے، اگر ہم اس کو اختیار کریں تو اس کے نتیجے میں جو عظمت اللہ عطا فرماتا ہے وہ بعض اوقات ناقابل بیان ہوتی ہے۔ جب میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ انسان اگر فٹ میٹ بن جائے تو رب اسے سروں کا ہیٹ بنا دیتا ہے، میں نے مثال دی تھی کہ یہاں لاہور ہی میں کئی ایک بزرگ آرام فرما رہے ہیں، داتا صاحب ہیں، بابا شاہ جمال ہیں، حضرت میاں میر صاحب ہیں، اور اسی طرح بہت سے لوگ لاہور میں دفن ہیں، لوگ ان کے مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچی عاجزی اختیار کی، ظاہرداری کی عاجزی نہیں تھی، دل سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھا، اپنے پاس آنے والے ہر انسان سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا، اور اس کا انعام جہاں اور بہت سا ملا ہے ان میں ایک انعام جو ہم دیکھ سکتے ہیں آپ اور میں اپنی ظاہری آنکھوں سے، داتا صاحب کے انتقال کو تقریباً 965 سال ہو گئے۔ آج ان کی ہڈیاں بھی اس زمین میں موجود نہیں ہوں گی، لیکن ان کے مرکت کا جو نشان، بڑے سے بڑا آدمی اس کی طرف پشت کر کے نہیں چلتا، الٹے پاؤں چل کے آتا ہے۔ تو جب انسان سچے معنوں میں عاجزی اختیار کر لے تو پھر انعام ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ جو فٹ میٹ اور سر کے ہیٹ کی بات ہے، یہ اس کی بڑی اچھی مثال ہے۔ اور عاجزی میں آدمی بے وقار نہیں ہوتا، عاجزی پیغمبروں نے بھی اختیار کی ہے، اور یاد رکھیے کہ پیغمبروں کی تعلیم کا بندوبست خود رب کرتا ہے، وہ خود تعلیم دیتا ہے فرشتے کے ذریعے سے انہیں۔ تو ان کی اگر تعلیم کا یہ حصہ ہے کہ عاجزی اختیار کی جائے، ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھ کر اس کی عزت کی جائے، تو پھر اس کے انعامات بھی بے پناہ ہیں۔ کسی صاحب نے قرآن پاک کی سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 22 کے بارے میں لکھا ہے کہ And Satan will say, when the matter has been concluded, indeed, Allah had promised you the promise of truth, and I promised you, but I betrayed you. But I had no authority over you except that I invited you and you responded to me. So don't blame me, but blame yourself. بھائی بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آسان سے الفاظ میں، اور جو الفاظ میں عرض کر رہا ہوں اس کی روح کو دیکھیے گا، اس کے الفاظ سمجھ جائیے، اس کی روح کو دیکھیے۔ انسان کو برائی کی طرف اس کا نفس لے جاتا ہے، نفس کی خواہشات برائی کی طرف لے جاتی ہیں، اور شیطان نفس ہی کے ذریعے سے آپریٹ کرتا ہے۔ اس طرح سے کسی جرم کی پلاننگ کرنے والا بھی دنیاوی قانون کی نظر میں اتنا ہی مجرم ہے جتنا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والا۔ تو شیطان جو ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے اور نفس اس خیال کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اس کی خواہش کرتا ہے، تو بلیم براہ راست شیطان ہی پر آئے گا کہ وہ نفس کے ذریعے آپریٹ کر رہا ہے۔ یہ دوسرا سوال انہی صاحب نے کیا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی صورتوں کے ترجمہ پڑھنے سے کبھی کوئی معنی سمجھ میں آتے ہیں اور کبھی وہی ترجمہ کچھ اور طریقے سے سمجھ آتا ہے، یعنی نئی راہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ کیا ہے؟
اس کی دو توجیہات ہیں. دنیاوی طور پر تو یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس وقت جس ذہنی کیفیت میں ہوتے ہیں اس چیز کے رنگ میں ہماری اپنی اس کیفیت اور سوچ کا رنگ داخل ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہے کہ ہم کہیں اگر بیٹھے ہیں تو کوئی شخص ہمیں کوئی بری بات کہہ دے تو بعض اوقات ہم ہنس کے ٹال دیتے ہیں. وہی بری بات کسی اور وقت پر کہے اور ہم ذہنی طور پر جھنجھلائے ہوئے ہوں تو وہ ہمیں اتنی بری لگتی ہے کہ ہم کہنے والے سے لڑ پڑتے ہیں. بات اور جملہ معنی ایک ہی ہوتی ہے، ان کے الفاظ بھی ایک ہی ہوتے ہیں. تو انسان کے اندرونی کیفیت بہت سے رنگ دکھاتی ہے. انسان کی اپنی اس وقت کی سوچ انسان کو ایک مایوپک ویو دیتی ہے اصل میں چیزوں کا. اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ کوئی نقطہ کسی کتاب میں اگر بیان کیا گیا ہے تو ہم اسے بار بار پڑھتے ہیں لیکن وہ نقطہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن کبھی ایسی ایک دم اس کو پڑھا تو فلیش ہوتا ذہن میں کہ اس کا تو مطلب یہ تھا. تو مہینوں کی کوشش جس نتیجے پر نہیں ہمیں پہنچا پاتی، ایک لمحے میں ہم اس نتیجے پہ جا پہنچتے ہیں. وہ ہماری ذہنی کیفیت ہے، ہمارے اندر کی کیفیت ہے. یہ تو اس کی سائنسی توجیہ ہے، دنیاوی علم سے اس کی توجیہ ہے. روحانی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے ایک ظاہری معنی ہیں اور 10 مخفی معنی ہیں. انسان کی روح پاکیزگی اور بالیدگی کے جس مقام پر پہنچتی جاتی ہے، قرآن پاک کے مخفی معنی اسی حساب سے، اسی درجے سے انسان کی سمجھ میں آنے لگتے ہیں. اگر ہم بعض کا پاکیزہ خیالات میں ہوتے ہیں کافی دیر سے اور اس وقت اگر قرآن پاک کے معنی دیکھیں گے تو ہمیں اس میں اور روشنی دکھائی دے گی. اگر ہم ذہنی طور پر سوچ کے لحاظ سے ہماری سوچ اتنی پاکیزہ نہیں کسی وجہ سے، تو اسی قرآن پاک کی اسی آیت کے معنی ہمیں کچھ اور سجھائی دیں گے. تو ہماری اندر کی کیفیات یہ رنگ ہمیں دکھا دیتی ہیں. اسی لیے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو پڑھتے رہیے، اس کے ترجمے کو پڑھتے رہیے. جو سمجھ میں آتا ہے آنے دیجیے، اس پہ کنفیوز مت ہوئیے. دوسرا، ہمیشہ ایک بات میں یہاں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک آیت کا آپ بعض کا حکم کرتے ہیں کہ میں اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کر دوں، تو میں ہمیشہ آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو انڈیپینڈنٹلی دیکھیں گے تو معنی بدل جائیں گے. اس کی بیک گراؤنڈ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن پاک کی 2 ترتیبیں ہیں. ایک تو ترتیب نزولی ہے کہ جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا، اور ایک ترتیب کتابی ہے جو ہمارے سامنے ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ہی سبجیکٹ پر ہمیں 30 سپاروں میں مختلف جگہوں پر مختلف آیات مل جاتی ہیں. تو جب تک کہ ان تمام آیات کو اکٹھا کر کے اس کا ترجمہ ہم نہیں دیکھتے تو قرآن پاک کی اس آیت کے معنی ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے، ہم دھوکہ کھا جائیں گے اس میں. ایک دوسری توجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک خاص ترتیب ہے. قرآن پاک کی جو پہلی سورہ ہے، سورہ بقرہ، 28 سپاروں پر محیط ہے. یہ اصل احکامات کا جست ہے. یہ میں اس کو سمجھنے کی آسانی کے لیے کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی گزارنے کا ایک آئین ہے. وہ اسلام کا آئین ہے. 28 سپارے جو ہیں سورہ بقرہ کی صورت میں، باقی 27.5 سپارے اس آئین کی تشریح ہے. کبھی آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، زندگی کی کوئی ڈائمینشن ہو، زندگی کا کوئی پہلو ہو، اس سے متعلق احکامات ہمیں سورہ بقرہ میں ضرور ملیں گے. مختصر ہے وہ.
اگر اس کی تشریح دیکھنی ہے تو پھر باقی 27.5 سپاروں میں اس کی تشریح ہمیں مل جائے گی کہیں نہ کہیں. تو ان احکامات کو اس تشریح کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑے صحیح نتیجے پہ پہنچتے ہیں. بعض کا کسی ایک مسئلے پر ایک آیت کہیں ہمیں ملتی ہے تو 6-7 آیات اسی مسئلے سے متعلق باقی صورتوں میں مل جاتی ہیں. تو ان کو اگر ہم نکال لیں اور اکٹھا کر کے پڑھیں، ایک دوسری آیت کے معنوں کی روشنی میں دیکھیں تو معنی بڑے واضح ہو جائیں گے. تو قرآن پاک کو ہم پڑھیں، اس کے معنی سمجھیں. دیکھنے سے زیادہ، سیکھنے سے زیادہ سمجھنا بڑا ضروری ہے اس کا. تو ہم جب پورا قرآن پاک پڑھ لیں گے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اس کے معنی سمجھیں گے، تو ہوگا یہ کہ پھر جب کوئی مسئلہ ہمیں درپیش آئے گا تو ہمارے ذہن میں ہوگا کہ اسی سبجیکٹ پر فلاں فلاں سپارے میں یا فلاں فلاں صورت میں آیات موجود ہیں. تو ان کو بھی جب آپ نکال کے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے پڑھیں گے تو اس کے معنی صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گے. اور اگر یہ غلطی ہم کرتے رہیں گے کہ ایک ہی آیت کو پکڑ کے ہم اس کے معنی دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم الجھتے رہیں گے کہ اس کے معنی ہیں کیا اصل میں. کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہ جو معاشروں میں تبدیلی آتی ہے، نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہے یا اوپر سے نیچے کی طرف؟ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جیسے عوام ویسے ہی حکمران. تبلیغ جماعت والے اور صوفیہ کرام بھی یہی کہتے ہیں کہ بندہ انفرادی طور پر ٹھیک ہو، اچھا حکمران بھی آ جائے گا جب قوم اچھی ہوگی. لیکن جب تاریخ دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ قومی اخلاقی تنزلی کا شکار تھی، ان میں سے ایک نیک بندہ حکمران بنا اور پوری قوم کو ٹھیک کر دیا. دنیاوی یا مغربی تعلیم تو یہ کہتی ہے کہ تبدیلی اوپر سے نیچے کی طرف ٹریول کرتی ہے، لیکن روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان خود ٹھیک ہو جائے، باقی لوگ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. روشنی سے دیا نہیں جلتا، دیا جلنے سے روشنی ہوتی ہے. اور انسانی معاشروں میں معاشرہ کیا ہے؟ اکائیوں کی مجموعے کے نام معاشرہ ہے. ایک خطے میں جتنے لوگ بستے ہیں ان لوگوں کی جو اجتماعی زندگی ہے وہ معاشرہ ہے. اگر اکائی ٹھیک نہیں ہے تو بہت سی اکائیوں کا حاصل جمع جو ہے، جمع حاصل یا حاصل جمع جیسے بھی اسے آپ کہنا چاہیں، وہ کبھی درست نہیں ہو سکتا. جیسی اکائی ہوگی ویسا ہی ان اکائیوں کا ایک مجموعہ ہوگا. اسی طرح رب تعالیٰ نے ایک بات فرما دی کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسا ہی اس پر حکمران مسلط کر دیا جاتا ہے. یہ ذہنی تساہل کی نشانی ہے کہ جب ہم اس انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی ایک نیک آدمی اوپر آ جائے گا بطور لیڈر کے اور پھر سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ انتظار در حقیقت ذہنی تساہل ہے. اگر ہم میں سے آج ہر آدمی یہ تہیہ کر لے کہ باقی سب اچھے ہیں، صرف میں برا ہوں اور مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو اس کے بعد جو آنے والے الیکشن ہیں ان میں جو لوگ ہم میں سے الیکٹ ہو کے اوپر جائیں گے حکمران، وہ از خود اچھے ہوں گے. پھر ہمیں انتظار نہیں ہوگا کہ کوئی اچھا انسان آئے گا تو اچھے لوگوں میں سے الیکٹڈ آدمی اچھا ہی ہوگا. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ محترم جناب صوفی برکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی دارالاحسان جانے کا اتفاق ہوا. وہاں ایک مینار زیر تعمیر ہے، مینار صفا کے نام سے.
वहां एक सूफी साहब ने बताया कि जब ये मीनार मुकम्मल होगा तो मुल्क में कोई बड़ी तब्दीली आएगी। रूहानियत में है कि तब्दीली पहले इन दरगाहों पे आती है और उसका असर फिर मुल्क पे आता है। जरा मेहरबानी फरमा के इस बात की वजाहत कर दें और साथ ही साथ मीनार जो दरगाहों पे बनाए जाती हैं उनकी वजाहत कर दें, रूहानी तौर पर ये क्या अहमियत होती है। मीनार एक खास कल्चर की निशानी है। कलीसा गिरजे को आप देखेंगे तो एक मखसूस तर्ज तामीर उसकी दिखाई देगी और हम उस इमारत की तर्ज तामीर को देख के ये समझ जाएंगे कि ये गिरजा है। गुरुद्वारे को देखेंगे हम तो फौरी तौर पर जहन में आता है कि ये गुरुद्वारा है। इसी तरह मंदिर को देख के कभी धोखा हम नहीं खाते कि मंदिर नहीं है। इसी तरह मुसलमानों की इबादतगाहों की अपनी एक पहचान है और उसमें मीनार उसकी पहचान है। यह और बात है कि मुल्क मुल्क मीनार की तादाद कम या ज्यादा होती रहती है। हमारे यहाँ 4 मीनार उधर हकीकत डिपिक्ट करते हैं 4 खुलफाए राशिदीन को, और उसके अंदर जो गुंबद है वो निशानी है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। तो ये बरसगीर में मुसलमानों की इबादतगाह की निशानी 4 मीनार और 1 गुंबद। तुर्की में 1 मीनार भी मिलेगा आपको, 3 भी मिलेंगे। सऊदी अरेबिया में 3 मीनार भी दिखाई देंगे आपको, 1 भी दिखाई देगा। तो ये सिर्फ उसको जाहिर करते हैं। जनाब सूफी बरकत साहब बहुत बुलंद पाया साहिब इल्म गुजरे हैं। अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैंने यहाँ पिछली इतवार भी किसी साहब ने एक बुजुर्ग के बारे में पूछा था मुझसे, तो उन्होंने ये फरमाया, तो मैंने एक अर्ज की थी कि मैं नहीं समझता कि मैं इसका अहल कि किसी साहिब इल्म की फरमाई हुई बात पर कमेंट कर दूं, क्योंकि शायद मैंने यहाँ किसी वक्त जिक्र किया था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर साहब अपने क्लास द वर्क्स बाय शेक्सपियर वो पढ़ा रहे थे। तो जब वो शेक्सपियर की तमाम तहरीरें पढ़ा चुके, उसको एक्सप्लेन किया, बड़ी मेहनत से समझाया, तो उन्होंने एंड पर क्लास से पूछा कि आई होप कि आप सब शेक्सपियर को अच्छी तरह समझ गए। तो तमाम स्टूडेंट्स ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि हाथ खड़ा करें जो जो शेक्सपियर को समझ सका। तो पूरी क्लास ने हाथ खड़े कर दिए मासवा एक स्टूडेंट के। तो प्रोफेसर परेशान हुए कि मेरे पढ़ाने में कहाँ कमी रह गई जो ये बच्चा समझ नहीं सका। तो उन्होंने उससे मुखातिब होकर कहा कि शेक्सपियर के कामों में क्या चीज नहीं आपकी समझ में आई ताकि मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा जी पूरा शेक्सपियर। तो उन्होंने कहा कि बाकी तो सब समझ गए, तो आपकी समझ में क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा मेरा ख्याल है कि शेक्सपियर के वर्क्स को समझने के लिए मुझे शेक्सपियर से बड़ा होना जरूरी है, जो मैं हूं नहीं, इसलिए मैं उसके काम को समझ नहीं सकता। तो हुजूर बात यह है कि आप इतने छोटे और मामूली आदमी के पास आते हैं जिसके पास ना कोई इल्म है, ना कोई बसीरत है, ना कोई फहम है। आप जब इन बड़े बुजुर्गों के किसी बात पर कमेंट करने के लिए कहते हैं तो सवाए इसके कि मैं अपनी कमाईगी का आपसे इजहार कर दूं, और मैं उसे कर नहीं पाता। दुनिया में जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह का इल्म फैला रहे हैं, जिस रंग में भी, जिस तरह से भी, मेरी जाती राय यह है कि वो मुझसे कहीं बुलंद लोग हैं। मैं बिल्कुल बेहकीकत इंसान हूं उनके सामने। तो सूफी बरकत साहब ने अगर फरमाया है तो यकीनी तौर पर दुरुस्त फरमाया होगा। मुझे इस किस्से का पता नहीं है। मेरी सूफी बरकत साहब से सिर्फ एक ही मुलाकात हुई थी, फेस टू फेस, फिजिकली।
اور وہ دنیا میں دوسرے آدمی تھے جنہوں نے مجھے اس تصوف کی راہ کی خبر دی تھی میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ میں اس مینار صفا والی بات میرے علم میں نہیں ہے. بہرحال اتنا ضرور ہے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ مینار کے پورے ہونے پر تبدیلی آئے گی، اس سے پہلے یا اس کے بعد آئے گی. یہ صوفی صاحب نے جو فرمایا ہوگا یقینی طور پہ درست ہوگا. لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے تبدیلی زیادہ دور نہیں ہے. جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں اٹ از جسٹ راؤنڈ دا بینڈ. یہ تبدیلی آنے کو ہے اور انشاءاللہ ضرور آ کے رہے گی. اللہ تعالیٰ سے بہتر ہی فرمائے گا انشاءاللہ. میری ایک گزارش ہے کہ ایسے سوالات جن کے جواب آپ کو عام مل جائیں، ہر کتاب میں جواب لکھے ہوں، مجھے اعتراض نہیں، میں تو جواب دے دوں گا. لیکن بعد میں مجھ تک بہت سے خطوط بھی آتے ہیں، کچھ ذاتی طور پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں. یہ اس سوال کا جواب تو ہمیں کتاب سے مل جائے گا. تو وہ آپ کی وجہ سے ڈانٹ میں کھاتا ہوں لوگوں سے. نماز کی بارے میں تو کسی بھی نماز کی کتاب میں سے تفصیل لے لیجئے، یا پھر علیحدگی میں آپ انڈیویجولی مجھے مل لیجئے، میں وہاں عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں. ڈانٹ بہت پڑتی ہے دوسروں سے کہ ہمارا وقت ضائع نہ کیا کیجیے آپ. دوسرا سوال ہے کہ کیا اسلام بینک کی بینکاری حلال ہے یا دوسرے بینکوں کی طرح یہ بھی سود کے زمرے میں آتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں مفتی نہیں ہوں، فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہوں. دوسری اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور ہماری حکومت بھی اسلامی ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے. اسلامی شعار پر عمل کرنے میں سہولت پرووائڈ کرنا اسلامی ملک میں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی حکومت نے ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائی ہے جس کے ممبر بڑے جید عالم ہیں. وہ ان تمام معاملات کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں پھر وہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں، اسلامی ہے یا نہیں، شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. تو اسلامی بینکنگ جو اس وقت مروج ہے اس کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ اسلامی ہے، اس میں حرج نہیں کوئی. تو مسلمان ملک میں رہتے ہوئے ہمیں حکومت کا جو فتویٰ ہے اس پر عمل کر لینا چاہیے. اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو اس کا تمام تر بوجھ حکومت پر ہوگا، ہم پر نہیں. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ ہر روح کا اپنا رنگ، خوشبو اور کنٹرولنگ ورڈ ہوتا ہے، کیا پڑھائیوں کے نتیجے میں روح کا رنگ، خوشبو اور کنٹرولنگ ورڈ تبدیل ہوتا رہتا ہے؟ یہ فکس ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا. البتہ خوشبو جو آپ کو مختص اولیاء کرام میں وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتی محسوس ہوتی ہے، وہ ان کی روح کی خوشبو نہیں ہوتی. وہ رب تعالیٰ کی عنایات میں سے ایک عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو خوشبو عطا فرماتا ہے جو ان کے جسم سے اٹھتی رہتی ہے. آپ اللہ کے دوستوں کے جسم کے کسی حصے کو سونگیں گے، وہاں خوشبو مختلف آپ کو ملے گی. وہ انعام ہے اس پڑھائی کا، اور اس پڑھائی کی خوشبو ہے جس کا وہ ورد کرتا رہتا ہے. تو جب بھی وہ کسی پڑھائی کا ورد لمبے عرصے تک کرے گا، اس کے جسم سے خوشبو اٹھتی ہوئی آپ کو محسوس ہوگی. کسی بھی پڑھائی کے دور کی کیلکولیشن میں جن فیکٹرز کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اگر ناصر سمجھیں تو ان پر روشنی ڈال دیں. میں نے ابھی تو حضور عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ نہ میں صاحب علم ہوں، نہ صاحب نظر، نہ صاحب فہم. اور سچی بات ہے کہ یہ کیلکولیشنز کبھی میرے ذہن میں آئی نہیں کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان حساب کا بڑا کچا ہوتا ہے. میرے تو مرشد صاحب نے ایک پڑھائی مجھے پڑھنے کو بتائی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ ایک لمبا پیریڈ، اتنے سال اور اتنے مہینے
جب تم یہ مخصوص تعداد روز پڑھ لو بغیر ناغہ کیے، بغیر بریک کے، تو پھر اس کے بعد اس کو گھٹا کے اس کا چوتھائی کر دینا پڑھائی کا. بڑا لمبا پیریڈ ہے، وہ زمانہ ہی ہے. تو پتہ یہ لگا کہ جب وہ اس کا دور پورا ہوا تو اس وقت تک میں اس پڑھائی کا اتنا اس نشے کا عادی ہو گیا تھا کہ جس دن آخری دن تھا اس دن جان بوجھ کے ناغہ کر لیا اور اگلے دن سے نیا دور شروع کر لیا. اس بات کو کوئی 35-36 سال ہو گئے ہیں. میں یہ حرکت کر چکا 3 بار کہ جہاں وہ وقت پورا ہونے کو ہوتا ہے آخری دن چپ چاپ ناغہ کر لیتا ہوں، اگلے دن سے پھر پوری پڑھائی شروع ہو جاتی میری، تو تعداد ہی نہیں پوری. اللہ کو یاد کرنے میں کیلکولیشنز کیا کرنی بھائی، اس کا حساب کیا رکھنا. جس رب نے کبھی مجھے عطا کرتے وقت کوئی حساب نہیں رکھا، مجھ پر عنایات بغیر حساب کے، رزق عطا فرمایا تو بغیر حساب کے عطا فرمایا، رحمت نازل کی تو بغیر حساب کے کی، میں بھائی اس کو پکارتے وقت کیلکولیشنز کے چکر میں کیوں پڑوں؟ ان چیزوں سے دور رہیے. روحانیت میں کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا جس نے حساب کتاب میں زندگی گزاری ہے. جس نے گن کر رب کو پکارا ہے اس کو کچھ نہ ملا. جس نے عشق میں ڈوب کے رب کو پکارا اسے تھوڑے ہی عرصے میں رب مل گیا ہے. ان چیزوں سے رب کو پکارنے میں حساب کیسا؟ تیسرا سوال انسان نے کہا ہے کہ ہر صدی کے آخر میں جو مجدد آتا ہے وہ کسی خاص خطے یا معاشرے کے لیے ہوتا ہے یا تمام امت مسلمہ کے لیے. ایک وقت میں پوری دنیا میں کتنے مجدد دین کی تجدید کی اسائنمنٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں. مجدد پوری اسلامی دنیا کے لیے ہوتا ہے، لیکن جس ملک میں پیدا ہوا جہاں وہ بیٹھا ہے ظاہر ہے اس کے اثرات وہاں زیادہ ہوں گے اور اس کی زبان بھی وہی ہوگی، اس کی زندگی کا اسلوب بھی وہی ہوگا جس معاشرے میں وہ پیدا ہوا ہے یا جس خطے میں وہ اس نے جنم لیا ہے. لیکن وہ کام جو اس کے ورکس ہیں وہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہوتے ہیں، پوری اسلامی دنیا کے لیے. ایک وقت میں ایک ہی مجدد پیدا ہوتا ہے، دو نہیں ہوئے کبھی. کسی صاحب نے کیا مجھ پہ تہمت لگا دی، بھائی یہ الزامات نہ لگائیے میرے اوپر، میں الزامات کے بچاؤ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شریف آدمی ہوں، ایسے الزامات تو نہیں لگائیے. کسی صاحب نے فرمایا ہے کہ جس طرح آپ اسلام کے بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں اور کنسیپٹس کلیئر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ سے قریب کرتے ہیں، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بھی مجدد ہیں. بھائی ایسی بات نہیں ہے، یہ تہمت نہ لگائیے میرے اوپر، یہ الزام درست نہیں ہے میرے لیے. اگر آپ نے یہ لکھا ہوتا کہ میری رائے میں آپ دنیا کے بدترین انسان ہیں، سب سے سیاہکار انسان ہیں، تو وہ سچائی ہوتی، اس پر میں احتجاج نہیں کرتا، لیکن یہ تو الزام ہے میرے اوپر. یہ اگلا سوال ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو پوری دنیا میں ایک وقت میں صرف ایک ولی اللہ کے پاس ہوتا ہے؟ لوگوں سے محبت، بے لوث اور بے حساب محبت. کوئی بھی اس پر عمل کر لے وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے. ایک اسلام نے لکھا ہے کہ آپ سے رب تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے ملاقات و زیارت کا مقصد ماسوائے اس کی نہیں کہ رب تعالیٰ کی محبت حاصل ہو. بہت سی باتیں کرنا پوچھنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے. آپ کے ساتھ لمحات گزارنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں. کیا بغیر وقت گزارے، بغیر کچھ بات کیے، بغیر آپ سے براہ راست شناسائی و تعلق کے تعلیم، تربیت، تزکیہ کے مقاصد کا حصول ہو جاتا ہے جو ایک مرید کو مرشد سے عطا ہوتا ہے؟ ہم تو آپ کو مرشد سمجھتے اور جانتے ہیں، پتہ نہیں آپ مرید سمجھتے ہیں کہ نہیں. شاید ہم مرید ہونے کے قابل نہیں. وضاحت کر دیں، بڑی عنایت ہوگی. کچھ لوگ گھر پہ ملنے آئے تھے
تو رخصت ہوتے وقت کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ کبھی ہمارے گھر پہ آئیے. میں نے ان سے کہا کہ صاحب جب اللہ کو منظور ہوگا میں حاضر ہو جاؤں گا. تو انہوں نے میری وائف سے کہا کہ آپ کہیے آپ کی بات مان لیں گے. میں نے کہا کہ میں ابھی کہہ دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے میری ایک درخواست آپ مان لیں کہ شاہ صاحب سے کہیے کہ کبھی اپنے گھر بھی آ جایا کریں. حضور میں آپ کی ساری بات کے جواب میں دو ہی باتیں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اللہ اس کی آپ کو جزا عطا فرمائے, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ پہ اپنی رحمت نازل فرما دے. اور میرے ساتھ وقت گزارنے کی بات رہی تو پھر میں نے اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ جس انسان کے پاس اپنے گھر جانے کا وقت نہیں ہے وہ کہاں کسی کے ساتھ اور وقت کیا گزارے گا. جہاں تک مجھ سے اکتساب فیض کی بات ہے, ابھی کچھ دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی میں کون سا کوئی اچھا انسان ہوں جو آپ کو اچھائی سکھاؤں گا, اور میں کہاں کا نیک جو مجھ سے کوئی نیکی آپ کو ملے گی. کسی بھلے اور نیک انسان کو پکڑ لیجئے, بہت لوگ ہیں, تاکہ کچھ آپ وہاں سے حاصل کر پائیں. مجھ سے سوائے گناہوں کی تعلیم کے اور کیا لیں گے آپ. کسی بھلے آدمی کو مرشد پکڑیے تاکہ آپ اچھی راہ چل سکیں. جی صاحب نے یہ خط لکھا تھا, کل مجھے ملا, اس میں سوالات ہیں, اور چونکہ میں زیادہ لمبا وہ لکھنے کی عادت نہیں, نوکری اس قسم کی رہی کہ بہت ہی ارلی ایج میں مجھے اسٹینو اور پھر اس کے بعد پی اے اور اس کے بعد سیکرٹری مل گیا, تو غالباً 72 کے بعد سے ہاتھ سے لکھنے کی عادت رہی نہیں. تو اس کا جواب میں, اور ویسے بھی بہت لمبا جواب ہے, یہ اس لیے اس کا جواب یہاں دے رہا ہوں, اور اس جواب کی ریکارڈنگ ان صاحب کو مل جائے گی. اس کا پہلا سوال تو سورہ قلم کے بارے میں ہے. یہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے میں سورہ قلم کے بارے میں تفصیلاً عرض کر دوں گا, کیونکہ وہ پورا ایک گھنٹے ہی کا ہوگا معاملہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک زندہ انسان دوسرے مرنے والے انسان کو اپنی زندگی کے دن کس طرح دے سکتا ہے. مثلا جیسے آپ نے اپنی کتاب میں اپنے مرشد صاحب کی پوسٹ پر جا کر کچھ پڑھا تو آپ کے مرشد نے فرمایا کہ شرارت سے باز نہیں آؤ. بھائی دعا نہ صرف ہر شخص کو کرنی چاہیے, اور دعا ہر شخص کرتا بھی ہے. اگر ایک شخص سے کسی کو پیار ہے اور وہ اس کے مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے حضور بڑے سچے دل سے, بڑے درد سے اور بڑے اخلاص سے یہ دعا کر دیتا ہے کہ یا باری تعالیٰ تو انہیں زندگی بخش دے, اور اگر ان کی عمر پوری ہو چکی تو بے شک میری زندگی سے کچھ سال لے کے اسے زندگی بخش دے اس وقت. تو رب تعالیٰ دعائیں قبول فرمانے والا ہے, اور امید اس سے یہ ہے, اس کی رحمت سے, کہ وہ شاید کسی انسان کی عمر سے بھی سال نہ لے, اور وہ جس انسان کے لیے دعا کی گئی ہے اس کو مہلت عطا فرما دے, اس کی زندگی دراز کر دے. تیسرا سوال ان کا نماز کے بارے میں ہے کہ نماز کے سجدے میں جب ہم زمین پر سر رکھتے ہیں تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے لفظ نون بن جاتا ہے, اور رکوع میں 7 کا ہنسا, اور رکوع میں ٹانگوں پر آسمان کی طرح چھت سی بن جاتی ہے, اور آپ دونوں بازو 11 کے ہنسے پہ. یہ چیزیں میرا وہم ہے یا حقیقت, اس بارے میں بھی بتا دیں. اور سورہ نور میں لفظ طاق کیا ہماری آنکھوں کے اندرونی گھڑے سے ہے. نماز کے بارے میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ یہ اگر دنیاوی زبان میں بات کریں تو یوگا کی انتہائی ایڈوانس فارم ہے. اب جو ریسنٹ
तहकीक हुई है योगा पर, तो खुद बुद्ध मत के मानने वाले जहां से ये योगा जहां ज्यादा राइज है, वो इस बात को मान गए हैं कि योगा की इंतहाई एडवांस फॉर्म नमाज है, और अगर कोई आदमी इसे 5 वक्त पाबंदी से पढ़े तो उसके जिस्म के आज़ा एक लंबे अरसे तक कायम और दायम रहते हैं, मासवाई इसके कि उसे कोई बड़ी बीमारी हो जाए। बाकी ये कि किस हालत में कौन सा लफ्ज बनता है, ये मैं सब नहीं जानता, ना इस पे कभी गौर किया, ना किसी और साहिब इल्म ने कोई तहकीक की कि मेरे इल्म में आ जाती है बात। बात यह है कि सजदा ताजीम की इंतहा है, और इस दर्जे की ताजीम सिर्फ रब को सदावार है। अब सजदा करते हुए लफ्ज नून बनता है या कोई और हर्फ बन जाए, उससे गर्ज नहीं। गर्ज तो ये है कि इंसान रब के हुजूर पूरी आजिज़ी से सजदा कर पाए। इसी तरह रुकू भी ताजीम का ही निशान है। अब रुकू में जाते हुए अगर 7 का हिस्सा बनता है, वैसे 7 का हिस्सा बनता नहीं। जिस अंदाज में रुकू में जाना चाहिए वो ये है कि हमारी कमर, गर्दन और सर एक लाइन में रहें, या यूं कहिए कि अगर एल को आप खड़ा कर दें तो एल जिस तरह बिल्कुल सीधी लकीर है नीचे आएगा, एक दूसरे के साथ आपके जिस्म को, टांगे और ऊपर के धड़ को 90 डिग्रीज का एंगल बनना चाहिए। वो ना तो कमर कमान हो हमारी, ना उठी हुई हो, कमर बिल्कुल सीधी रहे, और कमर को टांगों के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बनाना चाहिए। ये रुकू में जाने का सही आदाब है, सही। इसी तरह जब हम सजदा करते हैं तो हमारा जो माथा और नाक की टिप है ये जमीन को टच करे, और कमर हमारी बिल्कुल सीधी रहे, कमान न बने। सजदा ज्यादा जो बहुत ही मुअद्दब किस्म का है वो वही है। बाकी ये कौन से अदद को जाहिर करता है या कौन सा हर्फ बनता है, मैंने इस पर कभी तहकीक नहीं की है। वो तो सिर्फ रब की बड़ाई को हम बयान करते हैं। इसी तरह जब हम नियत करते हैं और उसके बाद तकबीर उला पढ़ते हैं तो हम हाथ कानों तक ले जाते हैं और हथेलियां बाहर को ऐसे होती है। ये 3-4 चीजों को जाहिर करता है कि जब किसी चीज की इंतहा को हम जाहिर करते हैं तो आमतौर पर दोनों हाथ यूं खड़े करते हैं कि बहुत, तो उससे रब ताला की बड़ाई की इंतहा को भी जाहिर हम करते हैं। कान की लौ को हम छूते हैं तो तौबा की निशानी है, अल्लाह के हुजूर हम तौबा के खासगार होते हैं। उसकी बड़ाई की अजमत पहले बयान करके कि इतना बड़ा है, और फिर कान को हाथ लगाते हैं कि हम कुछ नहीं। ये नमाज तो असल में अगर इस पे गौर किया जाए तो रब ताला की शुक्रगुजारी का एक अंदाज है, इकरार है उसकी बुजुर्गी और उसकी बड़ाई का, जो हम 5 वक्त करते हैं कि तू ही तू है, बस हम कुछ नहीं। और फिर उससे दुआ भी मांगते हैं इसी हालत में, उसकी पहले बड़ाई बयान करके, उसकी अजमत बयान करके, और फिर उससे हम उसकी रहमत के, उसकी रहनुमाई के तलबगार होते हैं। जो इबादत इतनी जामे है कि रब की अजमत का इकरार हम पहले करें, उसकी बड़ाई बयान करें, उसकी सच्चाई बयान करें, और फिर उससे हम तलबगार हों उसकी रहमत के, उसकी रहनुमाई के, उसकी मदद के, तो उस पर, उस इबादत को, इतनी अजीम और इतनी अच्छी इबादत को
محمول کرنا اس بات پر کہ یہ نون ہے لفظ یا 7 کا عدد بنتا ہے، میرا خیال ہے نماز کو، عبادت کو ہم عبادت ہی رہنے دیں، ان چیزوں پر محمول نہ کریں انہیں۔ یہ ایک سوال اور، اس کو میں انشاءاللہ اگلی اتوار اگر تھوڑا سا وقت بچا تو اس کو واضح کر دوں گا کہ انسانی خون میں نمکیات سمندر کے پانی کے ساتھ کیوں ملتی جلتی ہیں، کہ میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے اگر ذرا سا بھی وقت ملا میں عرض کر دوں گا۔ 5واں سوال یہ ہے کہ آپ علم لدنی کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ حالانکہ سورہ کہف میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا کہ علم لدنی والوں کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں، لیکن آپ بھی سورہ کہف میں بات گول کر گئے۔ جس بات کو یہ آپ ہی کے لکھے سے میں جواب عرض کر رہا ہوں، یہ آپ نے اپنے سوال میں خود ہی تو جواب دیا ہوا ہے اس بات کا کہ جو بات رب کہہ دے تو کسی انسان کے کہنے کی ضرورت کیا باقی رہتی ہے۔ اگر آپ سورہ کہف میں ان اختیارات کو تلاش کر پائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صاحب علم لوگوں کو دیے ہیں، تو کسی انسان کے بیان کا انتظار کیوں؟ تو اسی سے سمجھ لیجئے۔ چھٹا سوال ان کا ہے کہ حضرت اویس کرنی صاحب اس وقت کے کتب تھے یا بن گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ مبارک ان کو دیا گیا؟ بھائی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، میں جان بوجھ کے رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صحابی ہی تھے۔ جس طرح ٹوٹ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا ہے، تو کتب ان کے سامنے کیا بیچتا ہے؟ ان کا مقام تو کتب سے کہیں بلند ہے۔ یہ تو وہ ہستی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا، تو ان کو آپ کتب پر احتمال کر کے کیوں ان کا درجہ کم سوچتے ہیں؟ آپ یہ صحابی ہیں، صحابی کا مقام بہت بلند ہے، کتب بیچارہ ان کے سامنے کیا بیچتا ہے؟ اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ اگر 3 تاریخ اتوار کے روز آتی ہے تو عوام پر اتنی سختی کیوں ہوتی ہے؟ ہم آپ بھی اور میں بھی آپ کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں۔ مسلمان کے لیے تمام دن اور تمام تاریخیں رب کی بنائی ہوئی ہیں، سب مبارک ہیں، کیونکہ یہ رب ہی کے بنائے ہوئے دن ہیں اور مہینے ہیں۔ ہاں، کچھ دنوں کو اور کچھ مہینوں کو دوسروں پر فضیلت بخشی ہے رب نے، لیکن ان مہینوں کو فضیلت مل جانے سے دوسرے مہینوں کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا فیصلہ قرآن پاک میں کر دیا کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے۔ مسلمان ان توہمات میں نہیں پڑتا، شگون نہیں لیتا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور وہ ان لوگوں کے پاس نہیں جاتا جو جادو ٹونے تعویذ کرتے ہیں، دھاگوں پر گرا باندھ کر دیتے ہیں، سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ہم اپنے ایمان کو ان چیزوں سے پاک رکھیں کہ جہاں ان توہمات کا ہم شکار ہو جائیں کہ کون سی تاریخ نحس ہے اور کون سی مبارک، کون سا دن نحس اور کون سا مبارک۔ مسلمان کے لیے تمام چیزیں ایکولی مبارک ہیں کہ رب تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ ہاں، جن دنوں اور مہینوں کو فضیلت بخشی رب نے، وہ واقعی افضل ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔